اور باتیں بہت ہیں لیکن ہم آگے چلتے ہیں ذرا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے ان کوفی شیعوں نے کیا سلوک کیا تھا اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا ان کے بارے میں کیا خیال تھا۔ یہ الاحتجاج ہے، الاحتجاج کتاب ہے ان کے علامہ طبرسی کی، شیعہ دوستوں کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ طبرسی، ان کی کتاب ہے الاحتجاج۔ تو اس کتاب میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، ان کے بقول حسن رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، کہتے ہیں ارا واللہ معاویۃ خیر لی من ہؤلاء، اللہ کی قسم میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان سے بڑھ کر اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ میرے بارے میں بہتر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان سے تو مخالفت تھی، بعد میں صلح ہوئی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، پہلے تو مخالفت تھی۔ مخالف ہوتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا کہ تم لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو، تمہارے منصوبے میرے بارے میں کیا ہیں، تو پھر میں نے یہ سوچ لیا اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے لیے معاویہ میرے لیے بہتر فیصلہ کریں گے تم کی نسبت، تو میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لیتا ہوں، کم از کم تمہارے شر اور فساد سے تو بچ سکوں گا۔ کیوں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ سے میرا اختلاف صرف ایک سیاسی اختلاف ہے، تم تو میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، تم تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہاتھ ملانا بہتر ہے۔ یہ ہمارے شیعہ دوستوں کی کتاب ہے، اس کا سکین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ ہم کتاب سے سکین پیش کریں اور بعد میں آپ سمجھیں پتہ نہیں اس عبارت کا سیاق و سباق کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس سے مراد کچھ اور ہو، کیا ہو۔ تو ہم یہاں یہ بات ایک مشہور و معروف ہمارے پاکستان، ہمارے ملک کے شیعہ جو عالم ہیں ان کی زبانی، جو شیعہ کے محقق عالم ہیں ان کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ جناب جواد نقوی صاحب، یہ پاکستان میں شیعہ کے بہت بڑے محقق عالم سمجھے جاتے ہیں، ان کا بہت بڑا ایک ادارہ ہے لاہور میں، جامعۃ الکوثر کے نام سے غالباً، اور ان کا بڑا لمبا چوڑا سیٹ اپ ہے۔ ان کی جو تعریف ہے یا جو تفصیل ہے یا ان کا تعارف ہے ہم مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جناب جواد نقوی صاحب کون ہیں۔ علی بھائی پہلا کویسچن ہے، علی بھائی کل 23 فروری 2019 بروز ہفتہ آپ کی ملاقات مشہور شیعہ عالم سید جواد نقوی صاحب سے ہوئی، اس حوالے سے کچھ تفصیلات عوام الناس کے سامنے بھی رکھیں تاکہ انہیں بھی کوئی نفع حاصل ہو سکے۔ دیکھیں جی، مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری 11 جنوری 2019 کو ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اس ملاقات کی کچھ چیزیں یعنی پہلے ہی انہوں نے ہائی لائٹ کر دی ان کے سوشل میڈیا گروپ نے، تو مجھے مجبوراً ایک کلپ ریکارڈ کروانا پڑا ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کیس میں تو ایز سچ اس کی ضرورت نہیں ہے، بل میں اوورال آپ کو ایک جو ہماری وہاں پر ڈسکشن ہوئی یا وہاں پہ جو ہم نے وزٹ کیا اس کی میں ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو کچھ مجھے یعنی زبانی کلامی یاد ہے، کیونکہ میں نے لیکچر تو ایسا اس پہ نہیں دینا تھا۔ تو چونکہ اب یہ ایک واقعہ ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یعنی پاکستان میں ایک آپ سمجھ لیں جس طرح اہل سنت کے ہاں طارق جمیل صاحب کو ایک ورث حاصل ہے، اہل تشیع کے ہاں اسی لیول کے سپیکر، ماڈریٹ، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، میٹھی میٹھی فضائل والی جوڑنے والے، وہ سید جواد نقوی صاحب ہیں۔ اور لاہور کے اندر ان کا بہت بڑا یعنی مدرسہ ہے۔ مدرسہ کیا ہے کہ وہ پورا ایک سٹی ہے، ہم تو حیران ہو گئے دیکھ کے۔ عربوں کی تو صرف وہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے وہ اپنا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ ہزاروں لڑکوں اور ہزاروں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کا بندوبست، اور مسجد بھی ماشاءاللہ آپ یوٹیوب کے اوپر ان کے کلپس دیکھیں تو آپ کو مسجد کی سائز کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ حالانکہ مسجد وہ چھوٹی سی ہے اس پورے ایریے کے مطابق، لیکن وہ آپ مسجد ہی دیکھ لیں تو صرف اس کی بیسمنٹ ہی جو ہے وہ تقریباً 14-15 مرلے، 14-15 کنال کے اوپر ہے بیسمنٹ۔ تو یہ مسجد چھوٹی سی ہے، جو کچھ ادھر باقی کچھ ہم نے دیکھا، یعنی میں بتا رہا ہوں ادھر کا اوور ویو۔ تو باقی آپ ان کے جو نظریات ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں یعنی ایک بڑی پرسنالٹی ہے۔ پچھلے دنوں میں جب 2018 کے اینڈ پہ
حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی جو تبلیغی جماعت کے پاکستان میں امیر تھے، ان کی ڈیتھ کے اوپر شیعہ کی طرف سے آفیشلی جو افسوس کرنے کے لیے یا دعائے مغفرت کرنے کے لیے جو عالم آئے وہ یہی تھے، سید جواد نقوی صاحب۔ بیسیکلی ایران سے پڑھے ہوئے ہیں، آلموسٹ ان کی ایج اس وقت 56 ایئرز ایج ہے، اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ان کی ویڈیوز جو ہے یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں۔ اسی پوری ان کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر ان کا ایک پورا ایک سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہے، اس کی پوری ریکوائرمنٹس، کیمرے، سیٹس لگے ہوئے، ساؤنڈ پروف، وہ پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ پھر پورا پرنٹنگ پریس ہے جہاں کروڑوں مالیت کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، جس میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے سلیبس پرنٹ کرتے ہیں، ان کے جو میگزین نکلتے ہیں وہ۔ جی آپ نے سنا مرزا صاحب کی زبانی کہ جواد نقوی صاحب کون ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں اور محقق بھی ہیں، کتنے بڑے ان کے پاس عہدے ہیں، اور شیعہ کی جو ترجمانی وہ کرتے ہیں پاکستان کی حد تک کم از کم، تو وہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کو آج سنائیں گے۔ یہ جو بات ہم پیش کرنے والے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے خود شیعہ کتابوں کے مطابق یہ فرمایا کہ یزعمون انہم لی شیعہ، یہ دعوے کرتے ہیں یہ لوگ جو کوفی ہیں نا، یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ ابتغوا قتلی، حقیقت میں میرے قتل کا جو منصوبہ یہی لوگ بنا رہے ہیں، میرے قتل کرنے کو یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ مجھے کیسے قتل کریں گے۔ وانتہبوا ثقلی، انہوں نے میرا مال لوٹا ہے ظالموں نے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے واللہ لئن اخذ منی معاویۃ عہدا، اگر معاویہ رضی اللہ عنہ مجھے یہ عہد و پیمان دے دیں کہ میرا خون نہیں میرا بہائیں گے اور میں اپنے اہل و عیال میں بحفاظت رہ سکوں گا تو خیر من یقتلونی، یہ میرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ یہ شیعہ مجھے قتل کر دیں۔ یہ حسن رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرا اہل بیت اور میرے اہل خانہ سارے رل جائیں بیچارے بعد میں میرے بعد، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لوں، کیونکہ وہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے، ان کا تو میرے سے سیاسی اختلاف ہے یا میرا ان سے سیاسی اختلاف ہے، یہ تو میری جان کے دشمن ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَوْ قَاتَلْتُ مُعَاوِيَةَ لَأَخَذُوا بِعُنُقِي، اگر میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی کر لوں سیاسی بیس پہ، میں نہیں کر رہا، اور انہوں نے صلح کر لی بات، کہتے ہیں کہ اگر میں لڑائی کر لوں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے تو یہ میری گردن سے پکڑ کر مجھے یہ ان کے سپرد کر دیں گے، مجھے ان کے حوالے کر کے مال بٹورنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے مال بن جائے۔